شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے نوآبادیت اور اس کے اقسام، کالونیلزم اینڈ اٹس فارمز۔ اس عنوان کے تحت نوآبادیت یا استعماریت کا ماخذ اور تعریف، نوآبادیت کے اقسام، نوآبادیت کے اسباب اور نوآبادیت کے اثرات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ نوآبادیت یا استعماریت کیا ہے؟ واٹ از کالونیلزم؟ جب کسی ملک کی ایک جماعت کسی دوسرے ملک میں جا کر بس جاتی ہے تو وہ علاقہ اس جماعت کا نوآباد مقام کالونی کہلاتا ہے، اور جب یہ کالونی والے اس ملک کے مختلف علاقوں پر آباد لوگوں کا استحصال کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں یا اس ملک پر قبضہ جما لیتے ہیں تو وہ ملک اس جماعت کی کالونی بن جاتا ہے۔ اس طرح کالونیلزم کی شروعات ہو جاتی ہے۔ عام طور پر شمالی امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برازیل اور الجیریا وغیرہ میں غیر ملک والوں کے آبادی والے علاقے کی نشاندہی کرنے کے لیے کالونیلزم کی اصطلاح استعمال میں لائی گئی تھی۔ کالونیلزم اور کالونی لاطینی لفظ کالونس یا کالونیا سے بنا ہے۔ کالونس سے مراد کسان ہے، جبکہ کالونیا سے مراد آباد زمین، کھیت یا کاشتکاری کا مقام ہے۔ لغوی اعتبار سے کمزور لوگوں یا علاقے پر طاقت کے اختیار کے پھیلاؤ کا منصوبہ اور عمل استعماریت کہلاتا ہے۔ جرگن اوسٹر ہیمل نے استعماریت کالونیلزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ استعماریت اقلیتی بیرونی حملہ آور اور اکثریتی مقامی باشندے کے درمیان ایک جابرانہ تعلق ہے۔ ٹی آر ایڈمز کے مطابق استعماریت کا قیام سیاسی نوعیت کا حامل ہے۔ دوسرے خطے کے لوگوں کا کسی کمزور خطے پر جابرانہ قبضہ، استحصال اور دخل کے پھیلاؤ کو قائم کرنا استعماریت ہے۔ عام طور پر استعماریت کو دو حصوں، آبادکار استعماریت سیٹلر کالونیلزم اور استحصال نوآبادیت ایکسپلائٹیشن کالونیلزم میں بانٹا جاتا ہے، لیکن مورخوں نے جدید استعماریت کو مزید دو حصوں، متبادل استعماریت سروگیٹ کالونیلزم اور اندرونی استعماریت انٹرنل کالونیلزم میں بانٹا ہے۔ اس طرح استعماریت یعنی کالونیلزم کی کل 4 قسمیں ہیں۔ کسی خاص مقصد کے تحت مذہبی، سیاسی یا معاشی سبب کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر کسی دوسرے خطے میں جا کر بس جانا یا آباد ہو جانا اور اس کے بعد مقامی لوگوں پر اپنے منصوبے کو عملی شکل دے کے حکومت قائم کر لینا آبادکار استعماریت سیٹلر کالونیلزم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ والوں کا مذہبی تنازع کے سبب برطانیہ سے ہجرت کر کے شمالی امریکہ میں جا کر آباد ہو جانا، اور آسٹریلیا میں برطانیہ اور چین والوں کا سیاسی اور معاشی سبب سے آباد ہونا وغیرہ ہے۔ آبادکار استعماریت کو
پلانٹیشن کالونیلزم بھی کہا جاتا ہے۔ کسی خطے میں جا کر نہ صرف وہاں سے مقامی پیداوار خام مال کی صورت میں یا مکمل نوعیت میں حاصل کر کے، بلکہ انسان کو مزدور اور غلام بنا کر برآمدات کرنا اور بتدریج اس خطے میں نوآباد ہو کر وہاں کی اکثریت کا استحصال کرنا اور ان پر جبراً حکومت قائم کرنا استحصال استعماریت ایکسپلائٹیشن کالونیلزم کہلاتا ہے۔ لاطینی امریکہ، ہندوستان اور افریقہ کی ریاست کانگو، الجیریا، برازیل وغیرہ استحصال استعماریت ایکسپلائٹیشن کالونیلزم کی عمدہ مثالیں ہیں۔ جب کوئی بیرونی طاقت اپنی تحویل والے خطے میں ایک غیر دیسی جماعت یا قوم کو آباد کرنے کے لیے کھلے عام یا ڈھکے چھپے انداز میں ہمت بڑھاتی ہے اور حمایت کرتی ہے، اور وہ جماعت اس بیرونی طاقت کے مالی تعاون، انسانی ہمدردی، سفارتی مدد یا فوجی مدد کے ذریعہ اس خطے میں آباد ہو جاتی ہے، تو اسے متبادل استعماریت سروگیٹ کالونیلزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ کے خارجہ سیکریٹری آرتھر جیمز بیلفور نے 1917 عیسوی میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 1919 عیسوی میں اقوام لیگ کے ریزولوشن 232 کے تحت فلسطین کو اپنی تحویل میں لے لیا اور یہودیوں کو فلسطین میں آ کر آباد ہو جانے کی کھلی چھوٹ دے دی، جس کے بعد یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے اور آج وہ اپنی ریاست قائم کر چکے ہیں۔ ایک ہی ملک کے اندر کسی بیرونی طاقت کی مدد کے بغیر ایک نسلی جماعت یا قبیلہ کسی دوسری جماعت یا قبیلے کا تعلیم، ملازمت، زبان یا معاشی نظام کی بنیاد پر استحصال کرتی ہے تو وہ اندرونی استعماریت انٹرنل کالونیلزم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ میں گورے کالے کے نسلی بھید کی بنیاد پر افریقہ کے کالے لوگوں سے دوری برتنا، ان کے لیے الگ راستے پر چلنے کا دباؤ ڈالنا، پارک یا کسی مقام پر جانے سے منع کرنا، امریکہ میں میکسیکو والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا وغیرہ۔ اندرون ملک استعماریت کی اصطلاح 1850 عیسوی میں مارٹن ڈیلنے اینڈ فریڈرک ڈگلس نے پہل "اے نیشن ودن نیشن" کی اصطلاح کے لیے استعمال کیا تھا۔ 1899 عیسوی میں لینن نے اسی اصطلاح کو ملک کے ایک خطے کے ماتحت ایک خطے کا ہونا کے لیے استعمال کیا، اور 1930 عیسوی میں یہ اصطلاح نیگرو قوم کے لیے استعمال کی جانے لگی تھی۔ نوآبادیت یا استعماریت قائم کیے جانے کے کئی اسباب تھے۔ نئے علاقے اور بحری راستے کی تلاش۔ خشکی کے ذریعہ تجارتی راستے بند ہو جانے کے بعد یورپ والوں کے لیے سمندر کو راستے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ وہ ایشیا اور افریقہ کے علاقوں تک پہنچ سکیں۔ معاشی تحفظ۔ برطانیہ، فرانس، اسپین اور پرتگال والوں نے معاشی فائدے کے لیے اپنی نوآبادیاں قائم کی۔
नफा बख्श तिजारत में यकीन। नए दरियाफ्त ममालिक से आबाई वतन के लिए कम कीमत पर सामान खरीद कर मुल्क की मईशत को बढ़ावा देना और उसे यकीनी बनाने के लिए इस्तेमारी मुल्क पर कब्जा जमाए रखना। यूरोप वालों की आपसी दुश्मनी। पुर्तगाल वालों की तिजारत में मुनाफे से डच, स्पेन, फ्रांस और ब्रितानिया वाले मुतासिर हुए और दौलत की लालच में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपनी तिजारत को मुनाफा बख्श बनाने में दुश्मनी पर उतर आए। मसीहत की तबलीग। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस वालों ने इस्तेमार में ईसाई मिशनरियां कायम की और देसी अवाम को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू किया या फिर चंद को दौलत और अच्छी जिंदगी का लालच देकर ईसाई बनाना शुरू किया। नफा बख्श तिजारत का फरोग। नौआबादी से कम कीमत पर कच्चा माल हासिल करने के लिए नौआबादी के लोगों का मुस्तकिल इस्तेहसाल किया जाता रहा और तिजारती पॉलिसी को नाफिज करते हुए नौआबादी में ज़्यादा कीमत पर मसनूई पैदावार फरोख्त करके पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया। इंसान की तिजारत। यूरोप में मवेशी पालन, बिलखुसूस भेड़ का पालना ज़रई काश्तकारी से ज़्यादा मुनाफा बख्श तिजारत थी। भेड़ों की देखरेख और खेतों व कल कारखानों में काम करने के लिए सस्ते मजदूरों की ज़रूरत थी। लिहाजा यूरोप वालों ने अफ्रीका के लोगों को पकड़कर अपने आबाई वतन में फरोख्त करना शुरू किया। हिंदुस्तान से मजदूरी के लिए अच्छी आमदनी का लालच देकर बाहर ले जाने लगे। नस्ली दुश्मनी। यूरोप वाले एशिया अफ्रीका के लोगों को गैर मुहज़्ज़ब और अनपढ़ समझा करते थे। यही वजह है कि रुडयार्ड किपलिंग ने 1890 ईस्वी में वाइट मैन्स बर्डन नज़म लिखकर ये दिखाने की कोशिश की कि देसी अवाम गैर मुहज़्ज़ब हैं और यूरोपीय अवाम के लिए उन्हें मुहज़्ज़ब बनाना एक बड़ा बोझ है। नौआबादियत में जमहूरियत का आगाज़। पहली आलमी जंग से कबल ही नौआबादियात में उनके नस्ली इम्तियाज़ और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और तमाम फ़िरका, कौम और जमात ने मिलकर मुल्क का इंतज़ाम संभालने की कोशिश शुरू की, जो जमहूरियत की शक्ल में ज़ाहिर हुई। सरहद का तनाज़ा। हिंदुस्तान का चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान के साथ सरहद का तनाज़ा है। ये तमाम तनाज़ात साम्राज्यी दौर के हैं। हिंदुस्तान के मगरबी सरहद का तनाज़ा 1893 ईस्वी में अफ़गानिस्तान और ब्रितानवी राज के दरमियान मॉर्टिमर डोरेंट के जरिया तय पाया था। इसे डोरेंट लाइन कहा जाता है। हिंदुस्तान के शुमाली सरहद का तनाज़ा तिब्बत और ब्रितानवी राज के दरमियान 1914 ईस्वी के शिमला कन्वेंशन में सर हेनरी मैकमोहन के जरिया तय पाया था। इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है और इस तरह दुनिया की दूसरी तमाम नौआबादियात में यूरोप वालों के सबब सरहद का तनाज़ा खड़ा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स को इस लेक्चर्स के जरिया आपने अच्छी तरह से समझ लिया है।
دوسرے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دوبارہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سروسمی کو دیجیے اجازت. خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.